بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی. رمضان میں دو چیزوں کی مشق ہوتی ہے، ایک صفت صلاۃ، ایک صفت صیام. دو چیزوں کی مشق ہوتی ہے، صفت صلاۃ اور صفت صیام. یہ دو چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں. اب یہ دو چیزیں دین میں ہیں، زندگی میں کم ہیں. یہ دو چیزیں دین میں ہیں، زندگی میں کم ہیں. ایک صفت صلاۃ کہ امام کی ماننی ہے اور بغیر وضاحت کے ماننی ہے. امام نے لفظ اللہ اکبر کہا اور ہم نے سنا. اب یہ اگلی وضاحت امام نے نہیں کی کہ رکوع میں جانا ہے یا سجدے میں جانا ہے، رکوع سے اٹھنا ہے یا سجدے سے اٹھنا ہے، ایک سجدے کے بعد دوسرے کے لیے. امام نے یہ نہیں کہا، وضاحت نہیں کی. یہ جو صفت صلاۃ ہے یہ اصل میں ایک سبق دیا جا رہا کہ دین عقل کا نام نہیں، نقل کا نام ہے. ضروری نہیں کہ ہر چیز کو ہماری عقل مانے، ہمارا شعور ہمارا ساتھ دے، ہمارا تجربہ ہمارا ساتھ دے، ہمارا احساس اس کے اندر گھل جائے پھر وہ بات ہو نہیں. یہ صفت صلاۃ ہے. نماز کا ایک ایک رکن بغیر وضاحت کے امام کی مان کے چلتا جا چلتا جا، سمجھ آئے نہ آئے، شعور احساس عقل ساتھ دے نہ دے، بس تو چلتا جا. یہ صفت صلاۃ ہے. اس کے لیے تجھے جتنا بڑا انجینئر ہے، سائنسدان ہے، عقل مند ہے، دولت مند ہے، اس کے لیے تجھے اپنی طبیعت کو مجبور کرنا پڑے گا جب امام کے پیچھے کھڑا ہے. اور یہ اصل میں مزاج کے اندر ماننے کا مزاج پیدا کیا جا رہا نماز کے ہر ایک رکن پہ، ہر ایک رکن پہ. میں چاہتا ہوں میرا سجدہ طویل ہو، امام نے سجدہ طویل نہیں کیا، مجھے اب اٹھنا پڑے گا. میں چاہتا ہوں میرا قیام طویل ہو، امام نے قیام طویل نہیں کیا، امام نے اپنی تسبیحات پوری کر لی ہیں، اب مجھے لازم ہے میں اٹھ جاؤں. اگر نہیں سجدے سے اٹھ رہا پھر میں نماز میں نہیں ہوں، پھر اپنی طبیعت اور مزاج میں ہوں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اور سجدے دوں، دو سے زیادہ، کیوں؟ مجھے سجدے میں حلاوت، محبت، سجدے میں لذت محسوس ہو رہی، میرا جی چاہتا ہے اور سجدے دوں. امام کہتا ہے نہیں، ایک کے بعد دو اور دو کے بعد تین نہیں ہوں گے. اب یہاں اپنی توڑنی پڑے گی، امام کی ماننی پڑے گی. اپنے مزاج کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی طبیعت جو بھی ہو جیسے بھی ہو اس کو چھوڑ کے امام کی ماننی ہے. اور یہ امام کی ماننی دراصل امام کی ماننی نہیں، امام کی ماننی دراصل امام کی ماننی نہیں، یہ دراصل ایک بات کی دلیل ہے کہ ہماری طبیعت چاہے مانے یا نہ آنے کسی بھی چیز میں ہم نے اللہ کی اور اس کے حبیب کی مان کے چلنی ہے. ہمارا من چاہے یا نہ چاہے ہم نے اللہ اس کے حبیب کو چاہ کے چلنا ہے. صفت صلاۃ، جب صفت صلاۃ ہماری طبیعت اور زندگی میں آئے گی، یہ پھر ہمارے کاروبار میں آئے گی، ہمارے بزنس میں، ہمارے معاملات میں، ہماری معاشرت میں، ہماری معیشت میں، ہمارے گھریلو زندگی کے تعلقات، رشتہ داروں کے معاملات میں پھر یہ چیز شامل ہوگی. وہاں حکم ہے کہ اوپر خشک غلہ ہے، نیچے گیلا غلہ ہے، اوپر اچھے سیب ہیں، نیچے گلے ہوئے ہیں. صفت صلاۃ کہے گی میرا اللہ کہتا ہے دھوکہ نہ دے، اپنی جنس کو صاف کر کے بیچ، مان کے چل. طبیعت کہتی ہے گھاٹا ہوتا ہے، صلاۃ کہتی ہے گھاٹا نہیں ہوتا، اس گھاٹے میں تجھے رب برکت کے دروازے کھول کے دکھائے گا. نماز یہ پیغام ہمیں دے رہی ہے.
نماز کا ایک پیغام ہے، یہ صفت صلات ہے. نماز کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں نماز کے باہر بھی جس طرح نماز کے اندر ماننا آ گیا. غور سے سنیں، بڑی عجیب بات ہے. جس طرح نماز کے اندر ماننا آ گیا، دنیا کا جتنا بھی بڑا طاقتور، عقل مند، سائنسدان انسان ہے، وہ نماز کے اندر ماننا آ گیا، اس طرح نماز کے باہر ماننا آ جائے. جس طرح نماز کے اندر مزاج کو ڈھالنا اور ڈھل جانا آ گیا، اس طرح نماز کے باہر ڈھل جانا آ جائے. جس طرح نماز کے اندر اپنی پیشانی اور ناک کو رگڑنا آ گیا اور ناک کو بچانا نہیں آیا، رواج کے نام پہ، شریک کے نام پہ، برادری کے نام پہ اور کسی عہدے اور منصب کے نام پہ ناک کو بچانا نہیں آیا، نماز میں اس طرح باہر بھی کسی عہدے منصب کے نام پہ ناک کو بچانا نہ آئے، حکم کو بچانا آئے. مدینے والے کی حب کو، آل رسول اور اصحاب رسول کی محبت کو بچانا آئے، نماز کے باہر بھی. مسئلہ بڑا ناک کا ہوتا ہے. اس ناک کی خاطر سود پہ پیسے لے کے شادیاں کی جاتی ہیں. اس ناک کی خاطر انسان ذلتیں اختیار کر لیتا ہے، پر منصب کے پیچھے بھاگتا ہے. اس ناک کی خاطر کوڑے کھاتا ہے صرف گاڑی کو جھنڈی لگوانے اور ایسے ہاتھ ہلوانے کے لیے. یہی ناک رگڑوائی جا رہی نماز میں، یہ ہے صفت صلات. کہ اس ناک کو رگڑ، اس ماتھے کو، پیشانی کو رگڑ. ہارون الرشید کے دور میں سنا ہے کہ ایک اللہ والے آئے ہیں، نیک دل بادشاہ تھا، اللہ والوں سے محبت بھی کرتا تھا، احترام بھی کرتا تھا. بڑی شہرت سنی، اللہ والوں سے ملنے گیا. جب ملنے گیا تو انہیں کہ جی ابھی یہاں سے تشریف لے گئے اور یہاں ابھی نماز پڑھی تھی. غور سے ان کی نماز کی جگہ کو دیکھا، کہا اللہ والے نہیں ہیں. واپس چلے گئے اور اپنے وزیر سے کہا کہ تم مجھے غلط لایا تھا. نہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، صاحب کمال ہیں. نہیں، میں نے ان کا سجدہ دیکھا ہے، ان کے سجدے میں پیشانی لگی ہے، ناک نہیں لگی ہوئی مٹی پہ. انہوں نے سجدہ ٹھیک نہیں کیا. جس نے سجدہ درست نہیں کیا وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. ہارون واپس چلا گیا. یہ ناک ہماری زندگی میں آخرت کو برباد کرا دیتی ہے، اللہ کے حبیب سے دور کر دیتی ہے، مدینے والے سے دور کر دیتی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ ایک اللہ والے تھے، فرماتے تھے یہ ناک مٹی کی بنی ہوئی ہے. جیسے سیاست والے، دنیا والے اپنے معاملات اور غرض اور طمع کے لیے ناک کو اٹھا کے جیب میں ڈال دیتے ہیں، کبھی کبھی تم بھی جیب میں ڈال دیا کرو جب اللہ کا معاملہ آئے تو. صفت صلات ہمارے اندر یہ مزاج پیدا کر رہے ہیں کہ اگر ناک کو رگڑنا آ جائے اللہ کے لیے تو رگڑ دے، پیشانی کو اگر جھکنا آ جائے اللہ کے لیے جھکا دے، پر اللہ کا امر نہ توڑنا، حکم نہ چھوڑنا. یہ مزاج طبیعت ہماری جیوں میں ڈھل جائے، یہ صفت صلات ہے. جیسے نماز کے اندر ماننے کا مزاج ہے، بغیر وضاحت کے، بغیر دلیل کے، بغیر لاجک کے، بغیر عقل کے، بغیر شعور کے، بغیر احساس کے، بغیر ادراک کے اور بغیر وضاحت کے. امام وضاحت نہیں کرتا، اللہ اکبر، رکوع میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، سجدے میں چلے جاؤ، ساتھ ایسا ایسا یہ بھی کہتا جائے، اللہ اکبر، سجدے سے اٹھنا ہے، اللہ اکبر، دوسرا سجدہ ہے، بغیر وضاحت کے. یہ صفت صلات ہے. وضاحت نہیں، عشق میں وضاحتیں نہیں ہوتی، عقل میں وضاحتیں ہوتی ہیں. عشق میں اشارے چلتے ہیں، ہاں عشق میں منشا چلتی ہے، یار کا موڈ دیکھا جاتا ہے، جسے موڈ کہتے ہیں، منشا چلتی ہے، اشارے چلتے ہیں. عشق میں عقل نہیں چلتا، بس عشق چلتا ہے اور اس میں وضاحتیں نہیں چلتی، وہ اشارے ہوتے ہیں.
اور کام ہو جاتا ہے. نماز یہ زندگی کا نظام دے رہی ہے. اس لیے فرمایا جس کی نماز اچھی ہے اس کی زندگی اچھی ہے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کے نا پھر مصلی کی طرف سے ایسے نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے, ایسے تسبیحات کرتے تھے اور ایسے چھوٹی چھوٹی نظروں سے ایسے دیکھتے تھے مجمع کو. ہر نماز کے بعد ایسے کرتے تھے, ایسے دیکھتے تھے اور جو عقل مند تھے انہیں پتا تھا کیوں دیکھ رہے ہیں. اور ایک بندے کو بلایا, ادھر آ. کہنے لگا اللہ کے واسطے میں اس قابل نہیں ہوں, مجھے پتا ہے تم مجھے بلا رہے ہو. اسے پتا ہی ابھی منٹ میں مجھے علاقے کا گورنر بنا دے گا. نمازیں دیکھ کے گورنر بنا دیتے تھے, نمازیں دیکھ کے گورنر بنا دیتے تھے. جاؤ فلاں علاقے کے گورنر ہو. نمازیں دیکھ کے گورنر بنا دیتے تھے. اور ایک بندے کو نماز دیکھ کے گورنر بنایا. نماز کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. وہ جو گیا گورنر وہاں دیکھا کہ اس علاقے کے بندے نا رات کو لیٹ نائٹ جاگنے کا مزاج, لیٹ نائٹ ہلے گلے کرنے, محفلیں جمانی, ادھر بیٹھنا, گاوے پینے, شیشے پینے, فلاں کرنے کا مزاج ہے. لیٹ نائٹ. انہوں نے کہا کہ بھائی میری نگری کے جتنے بھی میری رعایا ہے نا, جلدی سوو جلدی اٹھو, اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. اس نے کہا تم سے پہلے بھی بڑا حاکم آیا تھا, میں کہتا تھا تو اپنے حکمران ہے کر, ہماری رعایا ہمیں حال کے چھوڑ دے, ہم اپنے مزاج سے چلیں گے. اس نے کہا میں آپ کا حاکم بنا کے بھیجا گیا ہوں, میری مان لیں. اس نے کہا نہیں. بار بار سمجھایا, بار بار تنبیہ کی. ہائے ہائے ہائے, نماز نے زندگی میں دیا کیا؟ نماز سے انتخاب فاروقی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا, گورنر بنا کے بھیجا. نماز سے اللہ سے مانگنا بھی سیکھ گیا تھا, نماز سے اللہ سے منوانا بھی سیکھ گیا تھا, اور نماز سے رب کا قرب بھی پا گیا تھا, اور نماز سے کریم کی کریمی اور اللہ کی محبت بھی حاصل کر چکا تھا. کہاں اچھا حکم نامہ لکھوایا اور شہر کے دروازے پہ جا کے لگوا دیا کہ آج رات میں جنگل کے جتنے بھی درندے ہیں ان سب کو حکم دیتا ہوں, جن کو شہر کے دروازے کے باہر دیکھو چیر دو, پھاڑ دو, میری طرف سے اجازت ہے. نیچے اپنا نام لکھ دیا. انہوں نے دیکھا نا وہاں سے, عجیب آدمی ہے, بڑے ہنسے. اچھا انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے, آج رات پھر اور زیادہ بغاوت کریں گے. صبح لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. ہاں صبح لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. صفت صلات ایسے نہیں سجدے, ورزشیں نہیں ہیں یہ کوئی, یہ ورزشیں نہیں ہیں, یہ ورزش نہیں ہے. ورزش بھی ہے, میڈیکلی اس کے بڑے فائدے ہیں, پر چھوڑ اس ورزش کو جو ورزش رہ جائے. تو بھینس لے دودھ کے لیے, تو گوبر کے لیے لیتا ہے. نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ میری ایکسرسائز ہو جائے, رکوع میں کروں گا صحیح, رکوع تو میری کمر کے موہروں کے درد ختم ہو جاتے ہیں. ڈسک کے مسائل ہیں یہ رکوع کے اندر. کہہ رہے بابا جی یہاں ذرا دم کر دینا. میں کہ تیرا رکوع سجدہ ٹھیک نہیں ہے, بابا جی یہاں دم کر دو. ڈسک کے مسئلے, موہروں کے مسئلے ہیں ہی کس میں؟ رکوع اور سجدے میں. ڈسک کے مسئلے, موہروں کے مسئلے. جس کا رکوع سجدہ بہترین ہوگا اس کے موہرے ڈسک کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. میڈیکلی فائدے بے شمار ہے, میرا اس وقت یہ موضوع نہیں, اور میں تو حکم سمجھ کے اپنی نماز کا خشوع پاؤں گا, اپنی نماز کا خضوع پاؤں گا, اپنی نماز کا دھیان پاؤں گا, اپنی نماز کی توجہ پاؤں گا, حکم سمجھ کے. میں کہوں گا کہ میں اپنی نماز کو ظاہر کو بناؤں گا, اپنے نماز کے اندر کو بناؤں گا. میری نماز درست ہو گئی تو میری زندگی درست ہو گئی. نماز ماننا سکھاتی ہے اور بغیر وضاحت کے ماننا سکھاتی ہے. مزہ یہ ہے بغیر دلیل اور لاجک کے ماننا سکھاتی ہے. ابھی پوری تراویح کے اندر ہمارے امام نے کوئی وضاحت نہیں کی, یا وضاحت کا ساتھ ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہو
کہ جی نمازی بھول نہ جائیں. انہیں کہ نہیں، بس پڑھ رہے ہیں پیچھے. رکوع اللہ اکبر، سمع اللہ لمن، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سجدے کیے جا رہے، اٹھا جا رہا، بیٹھا جا رہا. یہ ہو رہا اور بغیر وضاحت کے ہو رہا. وضاحت کیوں نہیں ہے کہ زندگی گزارنی ہے مدینے والے کی تو بغیر وضاحت کے گزارنی ہے. یہ حکم کیوں ہے؟ یہ احکام کیوں ہے؟ عورت کو آدھا حصہ دیا گیا، بیٹے کو پورا حصہ دیا گیا، یہ کیوں ہے؟ عورت کو مقام مرد سے، مرد کے تابع بنائے گئے، یہ کیوں ہے؟ عورت کو حق ہونا چاہیے تھا وہ طلاق دیتی، مرد طلاق کیوں دیتا؟ یہ کیوں ہے؟ کیوں زندگی سے نکالنے کے لیے رکعت پہ رکعت دی گئی اور امام کو کہا گیا کہ ان کی زندگی میں یہ کیوں نکال، اور یہ جب کیوں نکلے گا یہ میرے ہو جائیں گے، جب میرے ہو جائیں گے یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. ان کے اندر سے یہ کیوں نکال، یہ کیوں ہے؟ یہ صفت صلاۃ ہے. یہ ہمارے یہاں چوراہا ہے کرتبہ چوک، 6 لاہور کی بڑی سڑکیں یہاں سے گزرتی ہیں. چوک ہے 6 لاہور کی بڑی سڑکیں، مین یہ ہے، ڈاؤن سٹی مین شہر کا دل ہے. یہ یہاں سارجنٹ کھڑا ہے، ایسے کھڑا، ایسے ہاتھ ہلا رہا، ٹریفک رک گئی، ایسے کیا، چل پڑی، کھڑا ہے. ایک بندہ صبح گیا وہ دیکھا کھڑا ہے، پھر شام کو آیا تو وہ کھڑا ہے، بڑا کوئی درد دل والا تھا. اس سے جا کے پوچھا تیری بیوی بچے ہیں؟ کہ ہاں ہیں. تیری زندگی کی ضروریات، روٹی کھاتا ہے؟ کہ ہاں کھاتا ہے. وہ پیاس لگتی ہے؟ کیا لگتی ہے؟ میں کیوں پوچھ رہا؟ تو خیریت تو ہے. کہ میں صبح سے گیا ہوں، شام آیا ہوں، میں گیا ہوں، تو اپنی روزی کا کوئی ہیلا کر، کوئی دھندا کر، کوئی روزی کا کوشش کر، تو یہاں ہاتھ ایسے کھڑا کر رہا. اس نے کہا مجھے سرکار نے کہا ہے تیرا کام ہاتھ کھڑے کرنا ہے، ہاتھ ہلانا ہے، باقی میرے ذمہ. کبھی اللہ اکبر کے نام پہ ہاتھ ہلانا، کبھی رکوع کے نام پہ ہاتھ ہلانا، کبھی سجدے کے نام پہ ہاتھ رکھنا، ہلانا. سرکار نے مجھے کہا ہے کہ ہاتھ ہلا، تیرا کام ہاتھ ہلانا ہے، باقی ہمارے ذمہ ہے. تو میں اچھا، انہیں کہا پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، میرا کام ہاتھ ہلانا ہے. سارجنٹ کے ہاتھ ہلانے کی سمجھ تو آتی ہے، نماز میں ہاتھ ہلانے سے پلنا سمجھ نہیں آتا، بننا سمجھ نہیں آتا، سنورنا سمجھ نہیں آتا، دنیا آخرت کے کاموں کا بننا سمجھ نہیں آتا. سارجنٹ کے ہاتھ ہلانا سمجھ آتے ہیں. میں اس نماز کے ذریعے کیسے پلوں گا جس نماز سے ایک روٹی ملنے کا یقین نہیں؟ ذرا غور سے سننا میری اس بات کو. جس نماز سے ایک روٹی ملنے کا یقین نہیں، اس نماز سے اتنی بڑی جنت ملنے کا تو کیسے یقین کر کے چل رہا ہے؟ ہماری مزاجوں میں صفت صلاۃ اس لیے ہے کہ ہم نماز سے باہر بھی ہمارے مزاج میں ماننا ہے تاجر ہیں، تاجر ہیں، تاجر ہیں. ہمارا 500 kg کا بہت بڑا ایک دوائی کا ایک ڈرم اسٹیل کا 500 kg کا ایک بیج تھا، پورا کا پورا دوائی کا، ہیپاٹائٹس نجات سیرپ کا. اس میں کیا گر گیا تھا؟ بیٹھے کوئی؟ ہاں جی، عمر بتاؤ. چھپکلی گر گئی. فوراً علماء سے پوچھا، اس نے کہا چھپکلی، حالانکہ ہمارے ہاں پورا نظام ہے حفاظت کا، پاکیزگی کا، طہارت کا، صفائی، دوائی کی صفائی کا، سلیقے کا پورا نظام ہے. چھپکلی گر گئی. انہوں نے کہا یہ سارا گرا دو. میں نے کہا گرا دو. اور پورا کا پورا بیج اٹھا کے گرا دی. حضرت انس وہ صحابی ہیں جن کی عمر لمبی تھی، جب اس دنیا سے رخصت ہوئے فرمانے لگے میرا جنازہ ابن سیرین پڑھائیں.
غور سے سمجھنے کی بات ہے. اور ابن سیرین، امام ابن سیرین جو خواب کی تعبیر میں بھی بہت باکمال تھے، اس وقت جیل میں تھے. اور جیل میں کیوں تھے؟ زیتون کا تیل کے بہت بڑے بیپاری تھے، بہت بڑے تاجر تھے زیتون کے تیل کے. ایک تیل میں دیکھا تو بہت بڑا چوہا ہے. اوہو، یہ چوہا ہے. اور پھر چوہے کی حالت ہے، ابھی چوہا مرا ہے، گل گیا ہے، کس حالت میں ہے، مسائل اس کے مطابق ہوتے ہیں. وہ خراب ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا جی یہی برتن ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں. فرمایا نہیں، یہ بہت بڑے برتن سے چھوٹے برتنوں میں آیا ہے، پتہ نہیں سارے میں تھا یا اسی میں تھا. سارے زیتون کے تیل کو گرا دو. تاجر سے طے یہ ہوا تھا کہ زیتون کا تیل دے، بیچوں گا، پیسے دے دوں گا، اپنا منافع رکھ لوں گا. سارا گرا دیا، تاجر کو پیسے نہ ملے، قاضی کے پاس گیا، اتنے بڑے امام کو بلایا اور قاضی نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. رب کے ساتھ معاملے سیدھے ہو رہے ہیں، رب کے ساتھ معاملے سیدھے ہو رہے. اب وہ جیل میں ہیں، ادھر صحابی کی وصیت ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائیں. قاضی کی منت کی گئی، انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ان کو چھوڑا، آ کے جنازہ پڑھایا اور پھر جیل میں ڈال دیا کہ اس کے پیسے پورے کر. اور اس کے پیسے پورے اس لیے نہیں ہوئے کہ چوہا تھا، حالانکہ چوہا اسی کے ذمہ تھا جس نے مال دیا تھا. اور میں نہ پتہ نہیں کیسے آیا، اس سارے زیتون کو گرا دو. نماز ایک سبق دیتی ہے زندگی کا، ایک سبق دیتی ہے زندگی کا کہ نماز کے باہر ہماری زندگی کیسی ہو. یہ صرف سجدے اور رکوع اور ٹکرے مارنے کا نام نماز نہ، کس نے کہا ہے؟ نہیں تو ہماری زندگی میں ایک سبق ہے، ہماری زندگی میں ایک سلیقہ ہے، اور وہ نماز ہے. اور وہ زندگی میں ہمیں ایک سبق دیتی ہے. جس طرح نماز کے اندر اپنے مزاج کی نہیں چلنی، اپنی طبیعت کی نہیں چلنی، اپنی عقل کی، اپنے شعور کی، اپنے احساس کی نہیں چلنی کہ میں سجدے لمبے کروں اور امام کھڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ میں سجدے میں پہلے جاؤں، امام پہلے نہیں گیا. شیخ تقی الدین ابن دقیق العید بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ساری عمر گھونگھٹ ڈال کے زندگی گزاری، اور موت کے وقت یہ انکشاف کیا کہ میں نے یہ سنا تھا جو امام سے پہلے نماز میں پہل کرے گا، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، سلام میں، اللہ اس کا چہرہ گدھے کی شکل کا بنا دے گا. میں نے کہا میں تجربہ کر کے دیکھوں تو صحیح کیسے ہوتا ہے. اللہ نے دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، اور میں کپڑا ڈال کے لوگوں کے سامنے چہرہ چھپا کے آج مرتے وقت میں انکشاف یہ کر رہا ہوں کہ میرے چہرے کے بگڑنے کی وجہ نماز میں امام سے پہل تھی. نماز سبق دے رہی ہے. اور یہ نماز کے اندر جو رکعتیں بڑھ گئی ہیں تراویح کے نام پہ، یہ ایک سبق ہے، ماننے کی مشق کرائی جا رہی. ہمارے یہاں ایک درزی تھا فرہاد، اس کا ایک بچہ میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا. میں کہا استاد جی خیریت تو ہے؟ کہہ رہے جی آج کو ذرا زپاٹے لگے، اس کو ذرا لگے ہیں، بھاگ جاتا ہے. اور وہ پتہ کیا کر رہا تھا؟ 2 ماچس کی تیلیاں تھیں، ایسے ہاتھ پہ رکھ کے نا، ایک اٹھا رہا تھا ایک رکھ رہا تھا، یہ ایسے کر رہا تھا. یہ کیا؟ کہنے لگے اس نے ترپائی کرنی ہے، سلائی کرنی ہے، سوئی ایسا نہ ہو کہ یوں کرے اور آنکھ میں مارے. اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ ایک تیلی اٹھا اور ایسے لے جا، ایسے نہ لے جا. سوئی کندھے سے باہر لے جا، کندھے کے اندر نہ لے جا، کہیں آنکھ میں نہ مار دے. یہ سوئی اس کو سکھائی جا رہی ہے. ماچس کی ایک تیلی رکھتا ہے، دوسری اٹھاتا ہے، اور استاد اس کا ہاتھ دیکھ رہا ہے. زندگی گزارنے کی مشق کرائی جا رہی ہے تراویح کے نام پہ، جہاں عبادت، جہاں تسبیح، جہاں ہر سجدے پہ جنت، جہاں ہر سجدے پہ رضا، وہاں ایک زندگی کا سلیقہ ہے. اسلام ایک دین ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک مقصد ہے، ایک شاہراہ ہے، ایک زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. اسلام وہ مذہب نہیں ہے کہ ٹکرے مارتے رہو اور کوئی حاصل نہیں. ہر سجدے کے پیچھے کوئی وجہ ہے، ہر قدم کے پیچھے کوئی دلیل ہے، ہر روزے کے اندر زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے.
یہ جس طرح نماز میں میرے مزاج ماننا نہ ہے، میں چاہتا ہوں رکعت مختصر ہو جائے، میری ٹانگیں تھکی ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں مختصر ہو جائے، امام کی قرت لمبی ہے، اب اپنی طبیعت کو توڑنا ہے، شریعت کو نہیں چھوڑنا، اب میں کھڑا ہوں خاموشی سے، اور میں چاہتا ہوں کہ امام کی قرت بڑی خوبصورت ہے، سبحان اللہ، کیا نور ہے، کیا قرآن پڑھ رہا، امام ابھی قرآن پڑھتا رہے، پر امام نے کہا اللہ اکبر، ساری لذتیں توڑی اور اللہ اکبر گیا رکوع کے اندر، ساری لذتیں ٹوٹ گئیں۔ میں چاہتا تھا کہ امام کی قرت ہو اور بڑا حسن و جمال ہے اس کی قرت میں، وہ کہ نہیں، یہ طبیعت کو توڑنا یا مزاج کو چھوڑنا اور اپنی چھوڑ کے اس کی ماننا، جس کے پاس سدا کا رہنا تو تیرا نصیب ہے، یہ زندگی اور یہ مقصد حیات ہے، اور اس کا نام نماز، اس کا نام سجدہ، اس کا نام تراویح اور اس کا نام روزہ ہے، اور صفت صیام یہی ہے کہ مزاج کی ماننی ختم ہو جائے، اللہ کی ماننی آ جائے، اب چھوڑ دو کھانا، اب چھوڑ دو پینا، اب چھوڑ دو زندگی میں سونا، ہم جب چاہیں گے سلائیں گے، رات کو قیام اللیل کر، چاہے وہ تراویح جتنے بجے ختم ہو جائے، ہماری مان کے چلنی ہے، یہ صفت صلاۃ ہے، یہ صفت صیام ہے، یہ روزے کا مقصد ہے اور یہ نماز کا مقصد ہے۔ مومن ایک زندگی کا مقصد لے کے چلتا ہے، مومن با مقصد زندگی گزارتا ہے، مومن بے مقصد زندگی نہیں گزارتا۔ مومن کی عبادات کے پیچھے کوئی وجہ ہے، مومن کی ہر عبادت کے پیچھے کوئی دلیل ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی رب کی منشا ہے، کوئی عبادت بے دلیل نہیں، بے مقصد نہیں، ہر عبادت کے پیچھے مقصد اور منشا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں تسبیح خانے میں ڈیرے ڈالے ہوئے، تسبیح خانے میں قیام کیے ہوئے اور تسبیح خانے میں دن اور رات کو سنوارتے ہوئے خوش قسمت ہیں۔ ایک ایسے مقصد کو پا رہے ہیں جس کا مقصد کا پل پل زندگی کے دن رات کو سنوار رہا ہے۔ ایک مقصد کے لیے گھر چھوڑا ہے آپ نے اور با مقصد گھر چھوڑا ہے، جس کا پل پل مزاج سے ہٹ کے حکم پہ ہے، جس کے اندر اپنی طبیعت کو توڑنا ہے اور مسلسل اس بات کی مشق کرنی ہے کہ طبیعت کو توڑنا آ جائے، مزاج کو چھوڑنا آ جائے، پر حکم نہ ٹوٹے، حکم نہ ٹوٹے، حکم نہ ٹوٹے۔ یہ مسلسل میرا رب مشق کرا رہا اور میرا اللہ یہ مشق کرا رہا ہے اور میرا اللہ یہ دکھا رہا ہے مجھے آپ کو، آ جاؤ تراویح کے نام پہ، ذرا مشق مسلسل ہو جائے، کچھ دیر ہو جائے۔ گھوڑے کے پیچھے بہت بڑا پھٹا باندھ، زنجیر باندھ کے اس کے پیچھے یوں پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور نہر کے اندر، خشک نہر کے اندر گھوڑا دوڑ رہا ہوتا ہے، اور اس کو اصل میں مشق کرانی ہوتی ہے کہ مٹی اگر ہو، ریت ہو اور گھوڑے کی دوڑ ہو تو وہاں طاقت کیسے لگائی جاتی ہے۔ مسلسل اس کی مشق کرائی جاتی ہے۔ پھر اس کو خمیرہ موتیوں والا کھلاتے ہیں، چاندی کے ورق کھلاتے ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا، آملے کا مربے کو ٹین کے ٹین، سیب کا مربع، گاجر کا مربع خود دال دلیا چٹنی سے کھاتے ہیں اور گھوڑے کو بہترین بنا کے کھلاتے ہیں اور گھوڑے کی مالشیں کرتے ہیں اور گھوڑے کی خوبصورت سیوا کرتے ہیں، پھر اس کو کچی مٹی ریت میں دوڑاتے ہیں کہ اس نے دوڑ جیتنی ہے۔ ارے زندگی کی دوڑ ہے، ففروا الی اللہ، یہ بھی ایک دوڑ ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے دوڑو میری طرف، ففروا، کیوں جی یہی مانا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے دوڑو میری طرف، دوڑ لگاؤ خوب، اس میں تمہارے مزاج میں، طبیعتوں میں توڑ آئے پھوڑ آئے کوئی بات نہیں، آؤ 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 آؤ۔ اور کیسا کریم ہے، ایسے باہیں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، ما غرک بربک الکریم، ایسے آجا آجا میری طرف آجا، مولا منہ کالا کو جا، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہوں، اے دکھ سانو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں ہوں، کوئی بات نہیں ہے تو میرا آجا، ایک رحمت کا ایک چینٹا سب کچھ دھو کے رکھ دوں گا اور تجھے موتی آبدار بنا دوں گا، آ تو جا، ففروا الی اللہ، دوڑ میری طرف۔
دوڑ میری طرف. صفت صلات ایک زندگی گزارنے کا مقصد ہے. ہاں، تیل سارا گرا دیا ہو اور جیل میں چلے گئے. انہوں نے کہا نا، یہ تجارت نہیں کروں گا جو تجارت داغدار ہو، وہ تجارت نہیں کروں گا. مجھے کہنے لگے جی وہ 500 kg کا بیج ہے، ایسا گرا دو، وہ برکتیں دے گا. اسی کے خزانوں سے میں ہیپاٹائٹس نجات سیرپ ہے ہمارا، وہ تھا سارا، گرا دو. زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہے جو مجھے آپ کو ملا ہے. میں نے اپنی دواؤں کا باقاعدہ آڈٹ کرایا، جو دواؤں کے فائدے لکھے ہوئے ہیں. ایسا تو نہیں دوائی کا وہ فائدہ ہے ہی نہیں جو لکھا ہوا. ڈبے کے باہر لکھا ہوا تھا دیسی گھی سے تیار مٹھائی، ہوتی ہے اس میں دیسی گھی؟ مجھے ان لفظوں سے دکھ ہوتا ہے، چبھن ہوتی ہے، ایسے محسوس ہوتا. میری دوا کا جو تعارف ہے اس میں کیا وہ ہے بھی سی جو میں نے لکھا؟ ایک ہے کسی کو شفایابی نہیں ہو رہی، اللہ کا حکم ہے یا نظام عالم ہے. ایک یہ ہے کہ کیا میں نے اس میں جو لکھا ہے وہ ہے وہی؟ ایسا تو نہیں کہ 2 لفظ اضافی لکھ دیے جائیں جو کہ فائدے اس میں ہے ہی نہیں. ایسا انداز کا اس کا اشتہار بنایا جائے، مخلوق پاگل ہو جائے اور دوائی بک جائے. اس رزق کا کیا بنے گا؟ اس رزق سے میں نے تسبیح خانہ اور خانقاہ چلانا ہے. میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں صفت صلات کا آنا اشد ضروری ہے. اور یہ نہیں ہے کہ میرے اندر آ گئی ہے، موت تک سیکھتے سیکھتے گرتے 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 اگر پھر بھی کنارے پہ ہاتھ لگ جائے تو کامیاب ہے. موت تک سیکھتے سیکھتے، موت تک سیکھتے سیکھتے، موت تک سیکھتے سیکھتے. بعض اوقات انسان اپنی مثال 2 وجہ سے دیتا ہے، یاد رکھیے گا، یا باوجہ تشہیر یا باوجہ ترغیب، یا شہرت یا ترغیب. دیکھو میں ایسا کر رہا ہوں تم بھی کر لینا. اس لیے حکم ہے صدقے کو چھپاؤ اور زکات کو اعلانیہ دو. بولو، صدقے کو چھپاؤ اور زکات کو بتاؤ. اب بتاؤ، آپ کہو گے جی یہ تو بندہ ریاکاری کر رہا نا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ بھی دیں. اور نکاح کو نہ چھپاؤ، نکاح کو عام کرو تاکہ لوگ بھی نکاح کو سادہ بنائیں. احکامات الہی ایسے نہیں ہیں، ہر حکم کے اندر دلیل بھی ہے، ہر حکم کے اندر خیر بھی ہے. ہمارے نالج اور علم کی کمی، ہم اس کو کوئی اور لیبل دے دیں اور سٹیمپ لگا دیں، وہ ہمارے علم کی کمی ہے. صدقے کو چھپاؤ، زکات کو اعلانیہ دو، یعنی اس کا اعلان کرو، لوگوں کو پتہ چلے وہ لوگ دیں. اور نکاح کو مت چھپاؤ، نکاح کا اعلان کرو. سعید بن المسیب تابعی ہیں، فقیر تھے، کسی نے اپنی بیٹی دے دی اور آ کے نکاح پہنچا کے گھر میں چھت پہ کھڑے ہو کے کہا، لوگوں میری شادی ہو گئی، میری شادی ہو گئی ہے، میری بیوی میرے گھر آئی ہوئی، نکاح. لوگ دیکھنے آئے فقیر کو کس نے دی؟ بیٹی. اور دیا کس نے؟ بادشاہ نے. شہزادی اٹھا کے دے دی. حالانکہ بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آئے، انہوں نے کہا نا، یہودی کی شادی کی بنیاد، یہودی کی شادی کی بنیاد کیا؟ دولت. دولت. یہودی شادی کو دولت دیکھ کے شادی کرتا ہے، عیسائی حسن دیکھ کے شادی کرتا، اونچی لمبی حسن دیکھ کے شادی کرتا ہے. میرے پاس لے کے آیا، کہنے لگا حضرت دیکھو گھر والے کے اندر نہیں شادی، دیکھو کڑی دیکھو اونچی لمبی ہے. بیٹھا ہوا ابھی بھی کلندر یہاں بیٹھا ہوا ہے، دیکھو اونچی لمبی ہے. اور مسلمان کس بنیاد پہ شادی کرتا ہے؟ تقوی کی بنیاد پہ، اخلاق کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ. اور ایمان سے پہلے زیادہ اخلاق، حلم، معاف کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرتے ہوئے چلنا. شہزادی کو اٹھا کے سعید بن المسیب کو رشتہ دے دیا
اور سعید المسیب کو رشتہ کس لیے دیا؟ مسجد نبوی کے کھونٹے تھے. عجیب بات ہے، مسجد نبوی کے کھونٹے، کھونٹا کہتے ہیں قلعے کو. اس بندے کی نماز اور اس بندے کی مسجد میں حاضری ایسی تھی کہ وقت کے خلیفہ نے، بادشاہ نے، سردار نے کہا نہیں بیٹی دینی ہے تو اسی کو دینی ہے. یہ ہے صفت صلات. اس نے کہا میرا فلاں جگہ رشتہ کرا دیں. عامل کے پاس گیا، عامل تھا کوئی اللہ والا. اس نے کہا چھوڑ تو اس کو. اس نے کہا نہیں رشتہ کرا دے میرا فلاں جگہ. اچھا اس نے کہا ایسا ہے فلاں درویش ہے ان کے پیچھے 40 دن نماز پڑھ کے آ جا تیرا رشتہ کرا دوں گا. اس نے کہا یہ کون سا مشکل ہے؟ انہوں نے کہا 40 دن کا معاملہ ہے، رشتہ میں کراؤں گا. اس کے پاس ویٹو پاور بھی تھی، عامل بھی تھا. یعنی اگر والدین سے کہہ دیتا، والدین کہتے ہاں ٹھیک ہے ہم رشتہ کر دیتے ہیں. وہ درویش کے پاس پیچھے گیا. انہوں نے کہا نماز کی جماعت پڑھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ، 40 دن پڑھ. 40 دن کے بعد جب واپس آیا انہوں نے کہا ملے نہ ملے مجھے رب مل گیا ہے. مجھے رب مل گیا ہے. اب وہ نہیں چاہتے، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. صفت صلات کو سمجھیں. نماز میرا رب مجھ سے کیوں پڑھوا رہا؟ یہ میری عقل اور شعور میں آ جائے یہ بات کہ میرا رب اس نماز سے چاہتا کیا ہے مجھ سے، چاہتا کیا ہے مجھ سے، میرے رب کی چاہت کیا ہے اس نماز کے پیچھے، اس نماز کے پیچھے. اور عجیب بات بتاؤں، جو نماز کے اندر نظروں کی حفاظت کرے گا اسے نماز سے باہر نظروں کی حفاظت کی توفیق خود بخود مل جائے گی. جو نماز کے اندر نظروں کی حفاظت کرے گا اسے نماز کے باہر نظروں کی حفاظت کی توفیق خود بخود مل جائے گی. عجیب نظام ہے یہ. سجدے میں میری نظر، قیام میں میری نظر، رکوع میں میری نظر، اتحیات میں میری نظر، فلاں جگہ میری نظر کیسے ہے؟ اور نماز اپنی دیکھ کے جانچنی ہے، دوسری کی نماز پہ نظر نہیں رکھنی، ورنہ حقارت کی نظر آ گئی تو اپنا بھی سب کچھ ختم ہو گیا. کہ دیکھو کیسی نماز پڑھ رہا، کیا پتا وہ اس نماز میں اللہ کے قریب ہو، کیا پتا وہ اسی نماز میں اللہ کے قریب ہو. یہ ہے ہماری تراویح، اور یہ ہے رمضان کا قیام اللیل، اور یہ ہے سجدوں پہ سجدے اور قیام پہ قیام اور رکوع پہ رکوع. یہ میرے رب کا مقصود ہے، یہ میرے رب کا مطلوب ہے. میرا رب یہ چاہتا ہے کہ نماز سے، نماز کے باہر کی زندگی وہ تجارت ہے، وہ تیرا لین دین ہے، وہ تیرے معاملات ہیں، وہ تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے. نماز سے تجارت کی زندگی تیری کیسی ہو، تیری معاملات دفتر کی زندگی، تیری صنعت تجارت کی، تیری زراعت اور گندم کپاس اور گنا اور یہ جنس کے بیجنے کی زندگی کیسی ہو. کیا تو نے عشر پورا تول کے دیا؟ کیا تو کھاد اور بیج سود پہ لے رہا؟ کیا اپنی زندگی کو سود پہ جکڑ رہا؟ اور پھر کہتا ہے دعا فرمائیں. ہماری زندگی نماز کے اندر ہے جیسے کہ بس ماننا ہے. امام کی کس کی ماننی ہے؟ اور امام سے مراد کس کی؟ اللہ جل شانہ کی. وہی اس طرح نماز کے بعد بھی ماننی آ جائے، چاہے 100 گھاٹے ہوں 100 نفع ہوں، چاہے 100 ذلتیں ہوں 100 عزتیں ہوں. انہیں کہا بھی عزتیں ذلتیں نہیں، میرے سامنے حکم ہے، میرا رب تم مجھے کر کے دے دے. اللہ دیتا ہے، بعضوں کا تھوڑا سا آزما لیتا ہے کبھی، اور پھر آزمانے کے بعد پھر ایسا دیتا ہے کہ نسلوں کو دے دیتا ہے. یہ نماز ہے اللہ والو، یہ نماز ہے. اور اس نماز کے اس مقصد پہ میں نے آپ نے آنا ہے. خوش قسمت ہیں آپ تسبیح خانے میں آئے ہیں، سچی بات ہے آپ خوش قسمت ہیں. آج میں بہت رویا، آنسو نکلے. مجھے اطلاع ملی کہ ابھی ایک بندہ آیا اور یہیں تسبیح خانے میں فوت ہو گیا. نماز ظہر سے پہلے آیا، اپنا نام لکھوایا اور نام لکھوا کے کہا کہ جی بقیہ رمضان میں یہاں گزاروں گا. پھر کہنے لگی جی گرمی لگی ہے. انہوں نے کہا غسل خانہ یہ ہے. نہانے چلا گیا، نہانے کے بعد وضو کیا، وضو کے بعد سامنے کے حال میں قبلہ رخ سر رکھ کے لیٹ گیا
ادھر جماعت کھڑی ہوئی، حال والوں نے کہا بابا جی اٹھو. بابا جی کہاں اٹھے؟ بابا تو چلا گیا تھا. واہ شہید وفا واہ. میں نے رجسٹر کھلوایا نا، آنسو بہ رہے تھے. اور آنسو اس بات اس کے مرنے پہ نہیں بہ رہے تھے، آنسو اس بات پہ بہ رہے تھے کہ میری موت کا کیسے بنے گا اور میری موت کیسے آئے گی. وہ تو روزے کے ساتھ تھا، عہد کر کے آیا تھا کہ بقیہ رمضان یہاں گزارنا. روزے کے ساتھ تھا اور عہد کر کے آیا تھا کہ بقیہ رمضان یہاں گزارنا. میں نے رجسٹر میں دیکھا لکھا ہوا تھا کہ بقیہ رمضان. اس کے بعد پھر ایک اور بندہ آیا تھا، یعنی وہ آخری بندوں میں تھا، آنے والے کو انٹریاں ہوتی نا، اس کے بعد ایک اور بندہ آیا کہ بقیہ رمضان یہاں گزارو گا. اور پھر غسل کیا، پھر وضو کیا اور روزے کے ساتھ، اور پھر قبلہ رخ ہو کے لیٹا اور لیٹ گیا. ابھی 10 بجے اس کا جنازہ تھا، ابھی وہ قبر میں سو رہا ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. عیدی والوں کو بلایا، اس کی میت میں آیا تو کپڑا ہٹایا. رب کعبہ کی قسم چہرے پہ اطمینان تھا. بولیا اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور. مرنا تو ہے، بنی ہوئی چیز تو ٹوٹنی ہے، پر موت بڑی لاجواب آئی. اللہ کے رستے کی موت، اللہ کو پانے کی موت. تسبیح خانے میں کوئی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے تھے، یا یہاں کوئی 7 رنگ کے کھانے پکتے تھے، یا یہاں کوئی ایسے پلنگ بچھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا زندگی گزارنی ہے، چلو جاؤ، بس بقیہ رمضان سارا یہیں گزارنے آیا. انہوں نے کہا بستر کرا، میرا بیٹا پیچھے سے بستر لے کے آ رہا ہے. بستر کا کیا ملنا تھا، اس کا بستر ہی کفن تھا اور قبر تھا، اور قبر میں ٹھاٹ سے سو گیا بندہ جا کے. گجرا والے کا تھا. آج اس کی میت میں نے ہاتھوں سے رخصت کی. اس کی بیوی پھر آ گئی، اس کی بیٹی داماد آ گیا. میں نے کہا جاؤ، اور اس کی میت جب جا رہی تھی گاڑی، جب اس کی گاڑی کو میں دیکھ رہا تھا اور ایک اندر پیغام آیا، اور پیغام یہ آیا تو پھر کبھی تسبیح خانے نہیں آ سکے گا. اور ان قریب میں بھی آنے والا ہوں. بس یہ 10 منٹ کے اندر اندر ساری کہانی ختم ہو گئی. آیا، نام لکھوایا، بستر وغیرہ تو تھا ہی کچھ نہیں، غسل کیا، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد کہا جا کے سو گیا. کہ جی میں کہنے لگے جی میرے نیچے بستر دے دے، میں اوپر نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے نیچے کا حال بتایا، یہاں اس حال میں آپ بس یوں دائیں کروٹ پہ لیٹا، اور اس کے بعد سیدھا کیا. انہوں نے انگوٹھے باندھے، جسم سکون ہی سکون تھا چہرے پہ. ظہر سے پہلے وہ بندہ ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. انہوں نے کہا چل جاؤ، باقی اللہ کے پاس جا کے باتیں کرنا. ایک زندگی کا تجربہ میں سال ہر سال سے کر رہا ہوں. تسبیح خانے سے جڑے رہنے والے کے خاتمہ ایمان پہ میں نے دیکھے، خاتمہ ایمان پہ دیکھے، خاتمہ ایمان پہ دیکھے. تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. جس حال میں بھی ہے تسبیح خانے سے جڑا ہوا ہے. بس زندگی کے دن رات ایسے سنورتے چلے جائیں اور بڑھتے چلے جائیں اور رب راضی ہوتا چلا جائے. ایک وقت ایسے آئے کہ ہماری آخر ہو جائے. میرا اللہ کا کیا لایا مولا، بس تیری راہوں میں ایسے گھسٹتا رہا، ٹھوکریں کھاتا رہا، کبھی گر پڑتا تھا، پھر دامن جھاڑ کے چل پڑتا تھا. میرا اللہ کہنے لگا اچھا کوئی بات نہیں، تیرا یہ چلنا بھی قبول ہے. کیوں؟
تو نے جبریل کو نہیں دیکھا، تو نے میرے مدینے والے کو نہیں دیکھا، تو نے صدیق فاروق عثمان حیدر کرار کو نہیں دیکھا، تو نے حسنین شریفین کریمین حسن حسین کو نہیں دیکھا، تو نے میری خیر القرون کے اولیاء صالحین کو نہیں دیکھا، تو نے میری فرشتوں کے اترنے کا نظام نہیں دیکھا، تو نے تو دیکھا ہی فتنوں کا نظام تھا، تو نے جب سانس کھولی تھی فتنے تھے، تو نے جب سانس نکلی تھی فتنے تھے، تو گرتا پڑتا چلتا میرے پاس آیا ہے۔ میں جانتا ہوں تو کس دور کا بندہ ہے، تھوڑا سا تیرے پاس سرمایہ ہے، زیادہ نہیں ہے، کریم ہوں، تیرا یہ تھوڑا سرمایہ بھی قبول ہے، آ جا میرے پاس۔ بس دوستو چلتے چلتے کچھ مل جائے اس کی رضا تو کام بن گیا۔ آج اس بندے کا تو کام بن گیا، مجھے اطمینان ہے، اس کا چہرہ، اس کی ماتھے کی لکیریں بتا رہا تھا کہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا، مجھے کشف نہیں ہوتا، میں غیب کا علم نہیں جانتا، پر اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ نستغفرک ونتوب الیک، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پہ کر دے، تیری مہربانی اور تیرا احسان ہے اور تیری شفقت ہے۔ ایمان کی زندگی دے دے، ایمان کی موت دے دے، ایمان والی قبر دے دے، ذلت اور رسوائی کی راہوں سے رستوں سے بچا دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ بس تسبیح خانے سے ہر حال میں جوڑے رکھ، ہماری کسی بے ادبی، کسی کوتاہی سے ویسے نکال نہ دینا مولا، مجھے بھی، میری نسلوں کو بھی، میرے ساتھیوں کو بھی، اس سارے مجمع کو بھی، اور جہاں جہاں انسانیت آمین کہہ رہی ان سب کو بھی بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔ انشاءاللہ احمد پر شرکیہ کا درس کا اعلان عرض کرتے رہتے ہیں، 31 دسمبر کو ہوگا جو کہ ابھی عید کے بعد ہونا تھا، اور نومبر کا جو اجتماع ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا اور تسبیح خانے میں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، طبیعت صحت ٹھیک ہے، لو تو نہیں آتی گرمی سے؟ آج میں نے مزید ہک لگوائے، یہاں خود کھڑے ہو کے ہک لگوائے، یہ تمبو جو ہلتا ہے نا، تاکہ یہ ہلے بھی نہ، اندر لو داخل نہ ہو۔ کوشش تو کی جا رہی، کھڑکیاں مسلسل بن رہی، جب تک چلو نہ بنے ہک لگوائے۔ اللہ میرے ساتھیوں کو جزائے خیر دے، بیچارے آپ حضرات کا بہت خیال رکھ رہے، بہت کوشش کر رہے۔ یہاں سے ایک تھا سوراخ، میں نے کہا وہ بند کریں، ادھر سے کچھ تھا وہ حصہ وہ بند کریں، کوشش ہے کہ ہر طرف سے بند ہو، لو نہ آئے، ٹھنڈا ہو۔ ویسے حال الحمدللہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ بیٹھ نہ سکے اور پنکھے آگ برسائیں، ایسا نہیں ہوتا، گرم نہیں ہوتا۔ پھر بھی کوشش کا فیصلہ تو نہیں ہے، دعویٰ تو نہیں۔ اچھا کوئی بندہ ٹوٹکا بتائے، 5 آدمی بتائیں اپنے طبی ٹوٹکے جس سے مخلوق کل کے طبی ٹوٹکوں سے، بھائی سپیکر یہاں رکھ دیں، کل کے طبی ٹوٹکوں سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا، نفع پہنچا۔ وہ کہتے ہیں کیوں جی کل فائدہ پہنچا؟ جی اور کون بتائے گا؟ 5 اپنے تجربات بتائیں، ہر بندہ ایک تجربہ بتائے، 2 بتائیں۔ السلام علیکم۔ ایک بیماری ہے یورک ایسڈ، جس میں آواز نہیں آ رہی آپ کی، یہ جائے نماز ہٹا دیجئے۔
آپ قریب تشریف لائیں, قریب تشریف. جی ایک جسم میں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, اس سے جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر کی دوائی جب استعمال کرتے ہیں نا, آپ ذرا اس وقت توجہ کیجیے. ڈاکٹر کی دوائی جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے. جی تو اس کے لیے ایک ٹوٹکا ہے, یہ ہوتی ہے نا جو نیاز بو جسے کہتے ہیں. ہاں نیاز بو, پبری بھی کہتے ہیں. ہاں ہاں. اور شاید عربی میں اس کا نام ریحان. ریحان, ریحان. تو اس کے پتوں کی ایک چٹنی یہ پودینے کی طرح بنا لو. ہاں جی ٹھیک ہے. اور اس 5-7 دن کھانے کے ساتھ کھاؤ, انشاءاللہ یورک ایسڈ ختم ہو. یورک ایسڈ ختم ہو جائے گا. ہمارا ضلع بھاؤ نگر ہے, وہاں کا پانی جو ہے نا اندر نیچے کا وہ پیتے ہیں نا, بیمار ہو جاتے ہیں یہ اس بیماری سے. ہاں وہاں پانی نیچے کا صحیح نہیں ہے تو اس سے بیمار ہو جاتے ہیں. پھر اس سے اس کی نیازبو, پبری کی, ریحان کی چٹنی استعمال کرتے ہیں. پودینے کی طرح بنانی ہے. پودینے کی طرح. ہاں جی, ہلکی سی مرچ ڈال کے. ہلکی سی مرچ ڈال کے, ہلکا نمک, ہلکی مرچ ہے. ہاں ٹھیک. سبز مرچ کا زمانہ ہو تو سبز ڈال دی جائے, نہیں تو سرخ. اگر سبز مرچ کا زمانہ ہو تو سبز ڈال دی جائے, ورنہ سرخ ڈال دی جائے, ہلکی سی مرچ ڈال دی جائے. تو اس سے یہ ہے کہ یورک ایسڈ نہیں ہوتا. جوڑوں کا درد وغیرہ ہے, جسم میں درد نہیں ہوتا. بہت اچھا. اور کون؟ ایک اور ٹوٹکا جی فرمائیے. کے لیے فرمائیے. وہ جی سنتے ہیں نا جی, صبح کی اور ظہر کی 2 اور عصر کی, عصر نہیں ہے مغرب کی اور عشاء کی. ان میں پہلی رکعت میں علم نشرہ, دوسری میں علم تارا کہوا. جو پڑھے گا باقاعدگی سے اس کو اگر نہیں ہے تو ہوئے گی نہیں, اگر کسی کو ہے تو اس کو آرام آ جائے. کیا یہ صورتیں جو پڑھے گا نا, نہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی اس سے آرام آ جائے گا نا. کس چیز کا؟ بواسیر. بواسیر. پہلی رکعت میں سورت علم نشرہ, دوسری میں علم تر کیفا. ہاں جی. اگر پڑھے گا تو بواسیر کا آرام آ جائے گا. فجر کی سنتوں میں آپ نے آزمایا جی. میرا دوست تھا ماسٹر, تو اسے پتہ چلا کہ مجھے کچھ تکلیف ہو رہی ہے, تو اس نے مجھے بتایا, تو میں نے اس کو شروع کر دیا. وہ ختم وہاں سے ہو گئی. اب کبھی کبھی ہو نا, پھر یعنی چھوڑ جاتی ہے نا غفلت میں, یہ نہیں پڑھ رہا, تو کبھی ہو تو پھر میں پڑھنی شروع کر دوں, انشاءاللہ ٹھیک ہے, پھر ختم ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. جی اور بتائیے. میرے والد محترم کو شوگر ہے, تو وہ کبھی کبھی چوٹ بھی لگ جاتی ہے پاؤں پہ, زخم بھی ہو جاتا ہے. ہاں جی. تو ایسا ہے کہ وہ ادرک استعمال کرتے ہیں. ادرک سے کمر کا درد بھی کم ہوتا ہے اور زخم بھی ان کا جلدی ریکور ہو جاتا ہے, جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ میرا ایک دوست تھا, اس کے گردے میں کافی دیر سے درد ہو رہی تھی, یورک ایسڈ کا بھی مسئلہ تھا اور یورن اس کا رکا ہوا تھا. اسے میں نے تیز پتی ڈال کے دی, کعبہ بنا کے دیا تیز پتی کا, چینی بالکل نہیں ڈالی. تو اس سے یہ ہے کہ اس کو یورن بھی جلدی آیا اور اس کی دردیں بھی کم ہو گئی. اور تیز پتی میں پانی ڈالا تھا. ہاں جی پانی ڈالا. ہاں یوں کہے نا, پورا بتائیں. پانی ڈالا تھا. تیز پتی بنا کے چاہے اس میں پانی ڈال دیا, وہ بن گیا شربت, اور وہ دیا جی, تو اس سے پیشاب کھل گیا اور دردیں بھی کم ہو گئی. دردیں بھی. یہ 2 سال پہلے آپ نے بتایا تھا یا خالقو یا مصور یا جمیلو. جی یہ عمل بتایا تھا اور بتایا تھا کہ یہ بڑی سے بڑی بیماری کو بہتر کر دے گا. تو یہ بھی میں نے آزمایا اور اپنے کئی دوستوں کو بھی بتایا, جس سے ان کے درد, یا پھر وہ گردے والے دوست کو یہ بھی بتایا ساتھ ساتھ, اس کی طبیعت وغیرہ بہتر ہوئی. اور یہ آپ نے بتایا تھا تہجد کے ٹائم کرنا ہے, یہ ہر وقت کر سکتے ہیں. ہر وقت کر سکتے ہیں. بہت اچھا. اور بتائیں. اور بتائیں جی بتائیے. ہاں جی. ہاں 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 آپ آئیں, بتائیں. بسم اللہ. اور کون اس کے بعد تیار ہے؟ اور کون بتائے گا اس کے بعد؟ یہ صدقہ جاری ہے, بہت بڑا صدقہ جاری ہے. یہ جی میری بیگم ہے, وہ 89 کو جو ہے وہ پال رہی ہے. پہلے تو چھوٹی تھی, جب وہ سال کے تقریباً ہوئی تو اس کو جو ہے یہ دانت نکالنے شروع کیے, تو اس کو اتصال یعنی پوٹیاں آنی شروع ہو گئیں. تو وہ اتنی زیادہ آنے لگیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ خون اور 5-5 منٹ کے بعد
ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے, اس نے کوئی 1200-1400 روپے کی دعائیں لے کر دے دیں. یعنی بچوں کے دانت نکلتے ہوئے جو پخانے آئے رک نہیں رہے تھے, 1200-1400 روپے کی دوائیاں بھی دیں, علاج کیا, فائدہ نہ ہوا. اور ہمارے والد صاحب حکیم تھے. مجھے اچانک یاد آ گیا کہ جب وہ ایسے پوٹیاں آتی تھی نا, تو دیسی انڈا جو ہے اس کو توڑ کر اس کی سفیدی, صرف سفیدی نکال کر کسی برتن میں ڈال کے اس کو جو ہے وہ پانی تھوڑا سا ڈال کر ہلاتے تھے. وہ پانی جاگ جو ہے وہ اتار دی, اور پھر تھوڑا سا پانی ڈالا, پھر ہلایا اس کو, پھر جاگ اتار دی. 3-4 مرتبہ کرنے کے بعد وہ پانی پلایا. جو ہی ہم نے وہ پانی پلایا تو وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. 1500-1600 روپیہ ہم نے خرچ کیا, کوئی 1500-1600 روپے خرچ کیا, فائدہ نہیں ہوا, پخانے نہیں رک رہے تھے. اب دیکھیں نا ذرا ترکیب پھر سنیں. سفیدی کے اندر یہ کہتے ہیں پانی ڈالا, اسے پھینٹا, اس کی جاگ ہٹا لی, جھاگ, پھر پھینٹا, پھر جھاگ ہٹا لی, پھر پھینٹا, پھر جھاگ ہٹا لی. تیسری دفعہ کے بعد وہی پانی تھوڑا تھوڑا پلایا, وہی سفیدی, انڈے کی سفیدی اور ملا ہوا پانی. یہی ہے نا دیسی مرغی کا. اور بچے کے پخانے ٹھیک ہو گئے. اب ہم وہ ساتھ ہیں ہمارے ہمسائے, انہوں نے دیسی مرغیاں پالی ہوئی ہیں, وہ انڈا دے دیتے ہیں تو وہ گھر لا کر دے دیتے ہیں. ہم ایک فریج میں رکھ چھڑتے ہیں, کوئی چھوڑ دیتے. اچھا ہاں, یہ کہتے ہیں کہ دیسی مرغی کا انڈا ہم فریج میں رکھ چھوڑتے ہیں کہ بچے کو پخانے آئے تو پھر پہلے سے حفاظت ہو. یہ ٹوٹکے ہیں جس سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچتا ہے. جی اور بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ساتھ کھڑے ہو, کیوں بیٹھے ہوئے؟ جس کو خونی بواسیر ہو اور خون جس سے جاری خون نکلتا ہو, اس کا ایک بہترین ٹوٹکا ہے. پٹکڑی 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ہے وائٹ قسم کی اور ایک ہے بالکل خون کی طرح ریڈ پٹکڑی, سرخ پٹکڑی, سرخ. اس پٹکڑی کو آپ خون کی طرح جو ریڈ ہے اس کو آپ اس کا پاؤڈر بنائیں, اور چائے والا جو چمچ ہے, ایک چائے والا چمچ اس کی پھکی لے اور 1 گلاس دودھ پی لیں. اس کے بعد تو خونی بواسیر سے ہمیشہ کے لیے جو ہے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. میں کئی بار کئی بندوں پہ استعمال کر چاہوں, سب کو اللہ نے شفا دی ہے. کہاں سے آئے؟ مردان سے. اب یہ بات پشتو میں بتائیں, پختو سے روایا. کل ہم نے براوی زبان بلوچی سنی تھی یا براوی بروہی, آج ہاں خبر کی. اصل میں زمون پہ علاقہ کی او حاجی سے براغلے او دا حج نا ہاں زداغ ملاقات لاړم. ہاں جی. التزمونگ دا جمعات امام چې کوم دی هغه ماته وی بې ماته خدا مسله شروع شوې ده. ها مارا مسلسل چې کوم دی وینځي. ها ماته د دې ټوټکې چې کوم دی یو مریض وی وی څوک چې سره خوري وړکی پاوډر تی جوړ کی او د چای والا یو چمچ چې کوم دی دغه پکی والی او به ور سره چې کوم دی دغه نه پس یو ګلاس پي پسې اوس کی نو خونی بواسیر به فورن چې کوم دی الله پاک وته شفا ور کی باغت هغه ته موي دا نو سواته ما ور کړه. تاسو یقینو کوي ما 2-3 ورځې پس داغه نه معلومات وکړه, هغه بالکل ټیکم ترنه پورے بالکل صحت یاب دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. اور بتائیں جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس ایک ابکری میں نے پڑھا تھا زرشک شیریں کے بارے میں. ہاں زرشک شیریں, تو اس کے وہ نظر کی کمزوری کے لیے, اعصاب کی کمزوری کے لیے, اور جس کا جگر خون نہ بناتا ہو اس کے لیے بہت زبردست ہے. میں نے کئی لوگوں کو استعمال کروایا, خود بھی استعمال کیا, بہترین رزلٹ پایا. اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کو دودھ کے ساتھ لے, وہ چبا چبا کے کھانی ہوتی ہے, اور اس کا نظر کے لیے بہترین چیز ہے. کیا؟ زرشک شیریں. زرشک شیریں. میں نے اصل میں ایک مضمون لکھا تھا, یہ جو شاہین عقاب ہوتا ہے میلوں دور دیکھتا ہے نیچے سانپ جا رہا ہے, یہ وہیں سے جھپٹتا ہے, سانپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے. اس کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے
تو جو یہ کھائے گا اس کی نظر بھی اتنی تیز ہوگی. ہاں آپ نے ریحان کا بتایا, ٹھیک ہے, انہوں نے پھٹکڑی کا بتایا, پھٹکڑی سرخ کا بتایا, انہوں نے زرش کا بتایا, اور کس نے کس چیز کا بتایا؟ انڈے کی سفیدی بچوں کے اس حال کے لیے بتایا. اور بتائیں جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کو بیڑ یا مکھی کسی جگہ کاٹے اس متاثرہ جگہ پر, جس کو بیڑ جس کو بیڑ یا مکھی کاٹے اس متاثرہ جگہ پر لوہا یا لوہے سے بنی ہوئی کوئی چیز بھی ہو, چوری وغیرہ, اس وقت مل لی. 3-4 منٹ بعد نہ درد ہوگا اور وہ سویلنگ جو کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. صحیح, تیرے لہجے میں بھی پختون بول رہا ہے. ہاں جی. او کا نا. ہاں جی. ہاں کہنا تیرے لہجے میں بھی پختون بول رہا ہے. ہاں جی, اور بتائیں جی. جی اس کے بعد 2 بندے اور ہو جائیں, بس ختم. ایک یہ ہیں, 2 اور ہو جائیں. کون ہیں جو بتائیں گے سعادت سمجھ کے اپنے مشاہدے اور تجربے؟ زرشک یہ دوائی ہے, ایک چھوٹی کشمش ہوتی ہے کالے رنگ کی, یہ بازار مل جاتی ہے آسانی سے. اس کا نام ہے زرشک شیریں. ہاں جی. ساڑھے خاندان بواسیر مور سے بیماری ہے. میری خالہ جان دی عمر تقریباً 70 سال, بڈھی عورت نے, انہیں کو بواسیر رہی. میں اور روحانی پکی انہیں کو دیتی, انہیں 2-3 ڈی کھا دی. جی تھوڑا طریقہ کار ہے جناب دا چنے جی تھی, وہ بواسیر آج تھی, بواسیر ختم تھی الحمدللہ. مدعا نو بناؤ تھی گئی. ہاں اب یہ اردو میں کہ میری خالہ کو بواسیر تھی تو میں نے ان کو روحانی پھکی دی اور چنے کے برابر مستقل دیتے رہے. کچھ عرصے میں بواسیر ختم. 2-3 دن کھائیے بس. 2-3 دن کھائیے. اچھا جی, اور بتائیں گے جی. جی اس کے بعد کون بتائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2010 سے پہلے میں منسلک نہیں تھا, تو ایک دوست کو جی میرا اپکری سے تعلق 2010 میں بنا. اس سے پہلے میرے ایک دوست کو معدے میں تکلیف تھی, تو سمجھ نہیں آئی کہ کریں کیا. تو ہم کٹھے بیٹھے تھے, تو اچانک دل میں خیال آیا کہ ہلدی اور سفید زیرہ بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ وہ معدے کے لیے اچھے ہوتے ہیں. تو میں نے ایسے ہی بات سے بات نکلی تو میں نے پوچھ لیا اس سے کہ آپ رائٹ ہینڈیڈ ہیں یا لیفٹ ہینڈیڈ ہیں. اس نے کہا جی میں دائیں ہاتھ سے کام کر رہا ہوں. تو میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں اس کی چیچی کے برابر ہلدی اور تھوڑا سا بالکل چیچی کے ناخن کے برابر سفید زیرہ لے کے اس کی پھکی بنا کے اسے کھلا دی. تو اس کے 10 منٹ کے اندر اندر اس کے معدے کا درد بھی ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے رائٹ اور لیفٹ کیوں پوچھا؟ حضرت جی اسی وقت دماغ میں آیا اور اسی وقت یہ نہیں رائٹ ہینڈ ہیں یا لیفٹ ہینڈ ہیں, اس کا کیا تعلق اس سے؟ حضرت جی جو اسی وقت دماغ میں خیال ہے, بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو اس نے کہا میرے معدے میں درد ہو رہی ہے. رائٹ اور لیفٹ کا کیا تعلق ہے؟ حضرت جی مجھے آج بھی نہیں پتا, وہ میں نے سوال کیوں کیا, بس کر لیا. ٹھیک, میرے دماغ میں خیال آیا, میں نے پوچھ لیا. جی اچھی بات. بڑی ہلدی اور سفید زیرہ اس سے فائدہ ہوا. جی اور کون بتائے گا؟ جی جی افطاری کے بعد ہم اکثر لوگ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں جس سے معدے میں گیس, تبخیر اور جلن اور ایسے ڈکار آنا کہ جیسے ابھی الٹی آ رہی ہے. حکیم صاحب کا ایک نسخہ میں پڑھا بلونگو اور دیسی شکر والا, وہ میں عمل کرنا شروع کیا. وہ شربت پیتا ہوں ابھی افطاری میں, تو اس سے یہ ہے کہ نہ تبخیر ہے, نہ معدے کی جلن ہے, نہ الٹی والے ایسے کوئی ڈکار آ رہی. اس سے بالکل جو ہے نا طبیعت فریش رہتی ہے
اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تراویح میں بھی ایسے بوجھل ہوتا تھا, نیند آتی تھی, اب تراویح میں بالکل ایکٹیو رہتا ہے. بھئی اس حال کا کوئی ذمہ دار ہے جو زائد پنکھے بند کرے؟ کوئی آج تک مجھے اس حال کا ذمہ دار بندہ نہیں ملا. بھئی کون ہے؟ پہلے مجھے ان کا دیدار تو کروائیں جو ذمہ دار ہے. ہاں بھئی کوئی ہے ذمہ دار اس حال کا؟ بھئی بتائیں کون ہے ذمہ دار اس حال کا؟ حال تو بے حال ہو گیا. ہاں جی آپ ہیں؟ نہیں نام تو نہیں لکھوایا, پھر ویسے نہیں ہے تو نہیں ہے بولا تھا. تو پھر پنکھے تو زائد چل رہے ہیں اللہ والے. کوئی ذمہ دار ہو جو زائد پنکھوں کو بند کرتا جائے. ہر دفعہ درخواست کرنی پڑتی ہے اللہ والوں. نعمت ہے یہ, رزق ہے. اچھا جی یہ توجہ کر لیا کرو اللہ والوں. ذمہ دار حضرات بیٹھے ہوتے ہیں, پنکھے زائد چل رہے ہیں. جی یہ سر اپنا حضرت صاحب براؤن شکر 3 چمچ اور 1 چمچ بلونگوں کا شربت بنایا 1 لیٹر پانی میں, صبح کے بھگو کے, اور یہ افطاری کے وقت جو ہے نا استعمال کیا. اس سے نہ کھٹے ڈکار ہے, نہ معدے کی تبخیر ہے, نہ بوجھل پن ہے, جس سے میں بالکل فریش رہتا ہوں. ٹھیک, بہت اچھا. اچھا ایک فیصلہ بس جی, ایک فیصلہ آپ حضرات کریں کہ افطاری اور سحری کے وقت ٹھنڈا پانی نہیں پینا. حتیٰ کہ شربت جو ٹھنڈا املی آلو بخارے والا ہے, یہ آپ ان سے بار بار کہیں. اصل میں وہ ٹھنڈا اس لیے بناتے ہیں, وہ کہتے ٹھنڈا ہے ہی نہیں. گھڑے جتنا ٹھنڈا بظاہر پینے میں احساس کہے گا کہ ٹھنڈا نہیں ہے. اس سے جو آپ کی صحت, تندرستی, فٹنس اور طاقت اور جسم میں چستی آئے گی, ٹھنڈے سے نہیں آئے گی. ٹھنڈا پی کے تو آپ فریز ہو گئے, بالکل لملیٹ ہو گئے. آپ بار بار ان سے اصرار کریں, ان سے بھی اصرار کریں اور اپنے اوپر بھی جبر کریں. وہ تو آپ حضرات کی منشا کے مطابق ٹھنڈا بھیجتے ہیں. کیوں جی ایسا ہے؟ برف کے بلاکوں کے بلاک اٹھ اٹھ کے لفٹ پہ اوپر جا رہے ہیں, ٹرک آتا ہے. اگر یہ برف کہیں جاتی ہے تو وہ آتی ہے. ایک پہلے سے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, دوسرا وہ کہتے ہیں جگ میں اور اضافی برف ڈالی. میری ایک درخواست ہے, میں نے کل یہاں روزہ کھولا. میرے استاد محترم آئے ہوئے تھے جنہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھایا تھا. 3-4 دن یہاں رہے. تو میں نے ان سے کہا جی میں نے ان کے ساتھ روزہ کھولنا ہے. چھوٹا سا 10-12 سال کا تھا, تو ان سے میں نے نادرہ قرآن پڑھا تھا اور آخری 3 پارے حفظ کیے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ جو ہے, ان سے میں نے پہلے کہہ دیا, میں نے کہا جی میرے لیے املی آلو بخارا کا پانی آدھا گھنٹہ یا کچھ دیر پہلے نکال کے رکھنا, گرم ہو جائے میں وہ پیوں گا. میری منت ہے آپ سے, آپ کی صحت کے لیے, برف کے بچانے کے لیے نہیں. یہاں آپ محسوس کر رہے ہیں ہم بچت کا نظام نہیں کر رہے ہیں. آپ کی راحت کے لیے سختی سے ٹھنڈے سے ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دیں. ہم کیا زیادتی کرتے ہیں, ادھر ٹھنڈا پانی ادھر چائے پی لیتے ہیں, اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. مال مفت دلے پہ رحم. آپ کہیں, میں تو نہیں کہتا, آپ کہیں. ٹھنڈا بالکل چھوڑ دیں. آپ جیسے ان سے عرض کریں گے, ان کو چیز بنیں گے جی ٹھنڈا نہ ہو, وہ کیسے کر لیں گے؟ ٹھیک ہے جی, اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اچھا جی, آج صلاۃ و تسبیح کس نے پڑھی؟ زندہ باد, زندہ باد, خوب کمال کر دیا. اچھا جی, تلاوت کس نے کی آج؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ واہ, قرآن کا جلوہ دیکھا, قرآن کا دیدار کیا, سبحان اللہ. آج اشراق کس نے پڑھی؟ اوابین, مغرب کے نماز کے بعد 6 رکعت یا 20 رکعت؟ 6 پڑھی, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, مبارک ہے, 6 پڑھی. تہجد کس نے پڑھی؟ سارے پڑھی, واہ واہ, کتنا مبارک مجمع ہے جو سارا تہجد پڑھ رہا. اللہ. چاشت, چاشت بھی پڑھی گئی, مبارک ہو, بہت اچھی بات ہے. اچھا, دعاؤں میں کتنا وقت لگایا, تنہائی کی دعاؤں میں
کہ ایسا ہو کہ تنہائی کی دعاؤں میں زیادہ وقت نکلے، گزرے، اللہ سے مانگیں، اس کی بھی کوشش کر لیں. اور ماشاءاللہ آپ نے دعاؤں کو وقت دیا، بہت بہت مبارک ہے. چاش بھی، اشراق بھی، اوابین بھی، تہجد بھی، اور تلاوت بھی، اور دعاؤں میں وقت بھی، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہاں وقت قیمتی بن رہا، اور ایک ایک لمحہ آپ کا ایسا قیمتی بن رہا کہ اللہ کے ہاں اس کی قیمت بن رہی ہے، اور اللہ کے ہاں وہ لمحات تولے جا رہے ہیں. آپ تو اس کام پہ لگے رہیں، اور میں آپ کے کھانا، آپ کا پینا، آپ کی انہوں نے کہ جی دہی، پہلے دہی میں برف ڈالتے تھے پھر پتلی ہو جاتی، اب شاپروں میں برف ڈال کے دہی میں ڈال رہے ہیں، دہی پتلی نہ ہو، میٹھی ہو. اب دیکھیں ایک ایک چیز کو کل میں نے کہا، ایک بندے سے ناراض ہوا، میں نے کہا روٹی نرم کیوں نہیں ہے؟ یہ میرے کلندر جو ہیں کل اندر روٹی نرم ہو. آج آپ شاید جب ہلکے بنا کے بیٹھے تھے، میں کھڑکیوں کو چیک کر رہا تھا، یہ تمبو کی ساتھ لگے ہوئے ہوں، یہاں سے گرم ہوا نہ آئے، یہاں سے ان حضرات کے وہ پنکھوں کی لائن پوری نہیں لگی تھی، وہ پنکھوں کی پوری لائن لگوائی. تو بس آپ تو اس پہ لگے رہیں، اور میری کوشش یہ ہو کہ میں آپ کی خدمت کے لیے بس لگا رہوں، کہ جہیں آپ کی راحت، آپ کی خدمت، آپ کا خیال، باقی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. یہ سارے اسباب ہیں جن پہ سیڑھیوں پہ باقاعدہ پائپ لگوائے جا رہے ہیں تاکہ اٹھنے والے بوڑھے حضرات ان کو سہولت ملے، ان کو راحت ملے. جگہ جگہ ادھر بھی سیڑھیوں پہ پائپ لگ گئے، ادھر بھی سیڑھیوں پہ پائپ لگ گئے، ہر طرف سے راحت کا سامان، عافیت کا سامان. کوشش کی جا رہی کہ آپ حضرات کو سہولت رہے، عافیت رہے. کپڑے دھونے والے حصے پہ ہم نے مزید اس کی مرمت کی، اس کی نالی کی مرمت کی ہر لحاظ سے. تو انشاءاللہ، اور آج بلکہ خدمت والوں کو بٹھا کے میں نے ترغیب دی، میں نے کہا خوش قسمت ہو، مدینے والے کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہو، اور خوش قسمت ہو. تو میں تو اس کام پہ لگا رہا ہوں، صبح شام آپ کی خدمت، آپ سے باتیں، آپ کو قصے کہانیاں سنانا. میرے پاس علم تو ہے ہی نہیں، تو علماء، مفتی حضرات وہ آپ کو قرآن و حدیث سنائیں گے، میں تو ایسے ٹوٹ کے موٹ کے سنا دوں گا. اس میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو سنیں، قرآن و حدیث میں کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں بھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم آپ کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے، عزتیں، عافیتیں عطا فرمائے. آپ کی نسلوں کی اللہ حفاظت کرے اور بہت حفاظت فرمائے. آپ کے قرضے، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکلیفیں اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے اور عافیت کا معاملہ فرمائے. حتیٰ کہ ہماری خدمت والوں نے آپ کی راحت کے پیش نظر یہ ترتیب بنائی ہے، دن 1 سے رات 1 بجے تک کام ہوگا، 1 بجے تک کام نہیں ہوگا، کہیں ڈرل نہ چلے، کہیں کوئی چیز نہ ہو. یہاں تک طے ہوا، یہاں تک طے ہوا ہے کہ دن 1 سے لے کر رات 1 بجے تک. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی شور آ رہا ہوگا توڑ پھوڑ کا، چیزوں کا. خدمت والے حضرات، مستری، الیکٹریشین، مختلف پلمبری، یہ چیزیں کہ دن 1 بجے تک آپ کے آرام کا خیال کیا جائے، آپ کی راحت کا خیال کیا جائے. شاہی مہمان ہے، شاہی مہمان ہے. تو کوشش ہے، کوئی دعویٰ تو نہیں ہے، صفائی کی کوشش ہے، ستھرائی کی کوشش ہے. کیوں جی، بیت الخلاء صاف ستھرے ملتے ہیں، اور مزید آپ بھی خود صاف ستھرا رکھتے ہوں گے کہ اس میں لوٹا بہا کے، پانی بہا کے آتے ہوں گے. پانی کے غسل خانوں پہ تو ہم نے آپ کے لیے چوکیدار بٹھائے ہوئے ہیں کہ صرف آپ غسل خانے استعمال کریں، باہر کے بندے آئیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پہلا حق آپ کا ہے، پہلا حق آپ کا. اللہ خوش رکھے آپ کو. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ.